والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ ممبر نور پہ رونق افروز جماعت اہل سنت کے باوقار علماء کرام، مداحان مصطفیٰ، صدر اجلاس، نقیب ملت، حاضرین محترم، اراکین کمیٹی، پہلی بار آپ کے اس علاقے میں اللہ کریم نے آپ سے کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آدمی اپنی کوشش جہاں تک کرتا ہے وہ اس کی اپنی کوشش ہوتی ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میں 1 بجے پہنچ جاتا آپ کے ایئرپورٹ پہ، لیکن قدرت کو یہی منظور تھا اور الحمدللہ 24 گھنٹہ ہو گئے کھانا کھائے ہوئے، بس اس لیے کہ ہمارے نام کے ساتھ اب تک یہ نہیں لکھا گیا کہیں کہ شمس الدین نے تاریخ لے کے دھوکہ دیا ہے، تو جیسے بھی بن پڑا ہم پہنچ گئے آپ کے پاس تک۔ کوشش کروں گا کہ اپنے معلومات کی روشنی میں کچھ مفید اور کارآمد باتیں آپ کی خدمت میں نظر کروں۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ۔ دروشی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک لمبی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو ان پڑھوں میں، اگیان لوگوں میں، اساچھر لوگوں میں پیدا فرمایا، رسول بنا کر، بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ رسول بھی انہی میں سے ہے مگر وہ ان پڑھوں کے بیچ میں تشریف لایا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور ان پڑھ نہیں تھے، سبحان اللہ، اس لیے کہ ان پڑھوں کے بیچ میں ان پڑھ کو بھیجنا یہ بالکل باؤنسر جاتا ہے۔ جی جی جی، یتلو علیہم آیاتہ، اس پیغمبر کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں ان ان پڑھوں میں تلاوت کرتا ہے، اور اس سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یزکیہم، ان کو ردہ، ظلم و تشدد، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے کلنکت لوگوں کے دلوں کو صاف کرنے کی ذمہ داری مصطفیٰ کی۔ کپڑا صاف کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، دل صاف کرنا بڑا مشکل ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس پیغمبر کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کا دل صاف کرتا ہے
جن کے دل گندے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. تیسری ذمہ داری اس پیغمبر کی کیا ہے؟ وہ ان ان پڑھوں کو کتاب پڑھاتا ہے. سبحان اللہ. اسی دنیا میں بہت سارے لوگ بستے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ محمد تو امی تھے، ان پڑھ تھے. میری سمجھ میں نہیں آتا کیا قرآن لوگ نہیں پڑھتے ہیں؟ بہت اچھے مطلب. واہ اللہ تو کہہ رہا کہ محمد پڑھانے گئے، اور بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ محمد امی اور ان پڑھ تھے. اللہ. آپ نے اسکول کھولا، گورنمنٹ کا بھی سسٹم ہے، جب لوگ بی ایڈ کر لیں، بی ٹی سی کر لیں، تب ان کا سلیکشن ہوتا ہے پڑھانے کے لیے. کیا کسی ودیالے میں، کسی اسکول میں کسی گھسیارے کو پڑھاتے دیکھا ہے؟ کسی ان پڑھ آدمی کو پڑھاتے دیکھا ہے؟ کسی جاہل کو پڑھاتے دیکھا ہے؟ گریجویٹ بننے کے بعد کیسے پڑھایا جائے؟ بی ایڈ کیجئے 2 سال، تب پڑھائیے، اس کے بعد سلیکشن ہوتا ہے. اور وہ بھی کس کو پڑھانے آئے ہیں؟ ان ان پڑھوں کو. جب یونیورسٹی کے نام پر دنیا میں کوئی بھی اسکول اور مدرسہ نہیں تھا. حضور کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان پڑھوں کو پڑھانے آئیں، کتاب سکھانے آئیں. اور چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کو حکمت سکھانے آئیں. حالانکہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ مصطفیٰ کی تشریف آوری سے پہلے وہ سارے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یہ قرآن شریف. آپ سوچ سکتے ہیں جس ماحول میں میرے نبی پیدا ہوئے تھے، پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، پیدا ہونے کے 6 سال کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا، کچھ سال گزرے تو دادا چل بسے. مکے کا ماحول کیسا تھا؟ شراب، جوا، عیاشی، بے حیائی، بے غیرتی، ڈکیتی، لوٹ مار، قتل و غارت گری، زنا، فحاشی. وہ کون سا ایسا جرم ہے جو مکے میں نہیں ہوتا تھا؟ ذرا سوچئے، تصور کیجئے، اگر کسی ایسے ماحول میں کوئی بچہ پروان چڑھ رہا ہو کہ کوئی بھی اس کی انگلی پکڑنے والا نہ ہو، نہ باپ ڈانٹنے والا موجود ہے، نہ دادا ہے، نہ ماں ہے، فرینکلی ماحول ہے، اس ماحول میں کیا اس بچے کو برائیوں سے روکا جا سکتا ہے؟ یا اوپنلی طور پر گناہوں کی دعوت دی جاتی تھی، ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر آئیے. اور اللہ کی قسم 40 سالہ خاموش نبوت کی زندگی میں کوئی مائی کا لال نہ کل میرے مصطفیٰ کے کردار پہ انگلی اٹھا سکا تھا اور نہ آج. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. ایک دائی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، مبلغ کی، ایک دین کی تبلیغ کرنے والے کی، ایک وائز کی، ایک ناصح کی ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے خود کلین بنے. اگر ہم خود رانگ نمبر ہوں اور آپ کو خطاب کرنے آ جائے کیا کہیں؟ مولانا پہلے اپنی دیکھ لو پھر سمجھانا. کوئی بے نمازی مولانا ہو اور وہ نماز میں تقریر کرنے لگ جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم کو پتا کتنی پڑھتے ہو، یہ کہیں گے نا لوگ. مگر میرے مصطفیٰ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی نا، جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، 40 سال کی عمر شریف ہوئی تو نبوت کا اعلان کر دیا، تو دلیل پوچھی تھی، اگر تم نبی ہو
تو اس پر دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ یاد رکھیں اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا ہے. معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جو عقل کو عاجز کر دے، جو انسان کے دماغ میں آئے نہ اسے معجزہ کہتے ہیں. جی بے شک. اور اسی کی زیروکس کاپی کو ولایت کی کرامت کہتے ہیں. جی جی. نبی کے دستے مبارک سے کوئی ایسی بات جو خلاف عقل صادر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں. معجزہ کی جو ڈیفینیشن اور میننگ ہے عاجز کر دینے والی چیز، عقل کو عاجز کر دے. اور جب وہ کسی ولی سے ایسی کوئی چیز صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. بے شک. نہ معجزہ سمجھ میں آتا ہے نہ کرامت سمجھ میں آتی ہے، مگر اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. جی. حضرت موسیٰ پیغمبر کا نام آپ نے سنا؟ اللہ نے انہیں معجزہ عطا فرمایا تھا. ان کی قوم نے مطالبہ کیا کہ نبی ہیں تو دلیل دیجئے. یہ ہاتھ کی ہتھیلی ایسے بغل میں ڈالتے تھے اور باہر نکالتے تو جیسے یہ ٹیوب لائٹ روشن ہے نا، یہ ہاتھ روشن ہو جاتا. سبحان. جادوگروں نے مقابلہ کیا اور سب نے باضابطہ طور پہ میدان میں اتنا جادو کا بخار چھوڑا کہ پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. حضرت موسیٰ پیغمبر جب تشریف لائے تو ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا. حضرت موسیٰ نے دیکھا پورا میدان سانپوں میں بھرا ہوا ہے تو تھوڑا سا جھجکے اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، او موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میرا ڈنڈا ہے، میری لاٹھی ہے. أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اس سے میں بکریوں کو ہانکتا ہوں. وَأَهُشُّ بِهَا. حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ اس کو اللہ نے کوڈ فرمایا ہے. اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، اے اللہ اس ڈنڈے سے بہت سارے کام کرتا ہوں. تو اللہ نے کیا کہا؟ قال القھا یا موسیٰ، اے میرے کلیم اس ڈنڈے کو زمین پہ ڈال دے. جیسے حضرت موسیٰ نے ڈنڈا زمین پہ ڈالا نا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ زندہ اژدہا بن گیا. جب وہ زندہ اژدہا بن گیا ایک چکر لگایا پورے میدان کا، جتنے چھٹکے بٹکے سب بڑے سانپ تھے نا یہ سب کو کھاتا گیا، سارے سانپ گل. جتنے جادوگر کھڑے تھے یہ کیا ہو گیا؟ یہ سارا کا سارا داؤں پیچ ہمارا تو اس نے ایک ہی معاملے میں ختم کر دیا، آپ کیا کریں؟ تو چونکہ نبی کا احترام کرتے ہوئے جادوگروں نے کہا تھا اے موسیٰ پہلے آپ اپنا کرتب دکھائیں گے یا اجازت دو تو میں پہلے دکھاؤں؟ اس اجازت اور پرمیشن لے کر کے جادوگروں نے اپنے کرتب دکھائے تو بعد میں اللہ کریم نے نبوت کے ادب کے صلہ میں ان سب کو مسلمان بنایا اور وہاں ولی بنایا. واہ واہ سبحان اللہ. اگر موسیٰ کی عزت و توقیر محض ایک بار یہ پوچھ لینے سے کہ مجھے اجازت دیں اپنا کرتب دکھانے کی، اگر بندے مومن بن جاتے ہیں اور ولی بن جاتے ہیں تو جو موسیٰ کے بھی نبی ہیں ہمارے، اگر ان کی بارگاہ میں کوئی ادب کے ساتھ پیش آئے تو اس کا کتنا بڑا رتبہ ہو. سبحان. حضرت موسیٰ نے دیکھا وہ سارے سانپوں کو کھا گیا تو اب یہ پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اللہ نے کہا قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، ارے میرے کلیم پکڑ لے اس کو، ڈرتا کیوں ہے؟ جیسے کلیم نے پکڑا ڈنڈے کو تو ڈنڈا بن گیا، پہلے سانپ تھا اب ڈنڈا بن گیا. سبحان. تو جس کو معجزہ سمجھ میں نہیں آتا اسے حضرت موسیٰ کا ڈنڈا چاہیے. کیا بات ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. جی
اسے معجزہ کہتے ہیں. اپنے نبوت کی دلیل میں پیش کیا انہوں نے. حضرت عیسیٰ کا نام سنا آپ نے؟ بغیر باپ کے بیٹے, کنواری مریم کے لاڈلے بیٹے, روح اللہ, کلمت اللہ, نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, صاحب شریعت بھی ہیں. ان کی نانی نے منت مانی تھی, حضرت عیسیٰ کی نانی نے, اے اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے اگر یہ پیدا ہوا تو میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے خدمت کے لیے وقف کروں. سبحان اللہ. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِلَىٰ آخِرِهِ. یہ دعا مان لی انہیں, منت مان لی. اب جب پیدا ہوا تو وہ لڑکا نہیں لڑکی پیدا ہوئی, جن کا نام رکھا مریم. وہ پیدا ہوئی تو انہوں نے کیا کہا, یا اللہ میں نے تو منت مانی تھی تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی, یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی ہے, تیرے گھر میں رکھوں گی اسے تو کچھ دن اس کے ناپاکی کے آتے ہیں, تیرے گھر میں کیسے رہے گی یہ انہوں نے اپنے رب سے کہا. اللہ کا فرمان آیا تو انہیں منت مانی تھی, چپ چاپ جو منت مانی تھی اسے پورا کر دے. سبحان اللہ. چلو کرتے ہیں. ارے واہ. تو یہ ہوا کہ ان کی پرورش کون کرے گا؟ تو حضرت زکریا اور دوسرے نبی بھی ہیں وہاں اس وقت موجود تھے. تو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہم کریں گے, انہوں نے کہا ہم کریں گے. کئی نبیوں کے بیچ میں یہ مخاصمہ ہو گیا کہ ہم پرورش کریں گے مریم کی, ہم پرورش کریں گے. تو کہا گوٹی ڈال لیجیے. گوٹی سمجھتے ہیں؟ ہاں, بھاگ ڈال لیجیے, کس کے حصے میں آتی ہے. تو جب بھاگ ڈالا گیا تو حضرت زکریا کے حصے میں آئی, اور حضرت زکریا رشتے میں خالو لگتے تھے حضرت مریم کے. ان نے اٹھایا اور بیت المقدس کے ایک حجرے میں جا کے رکھ دیا. لیکن جانتے ہو ابھی چھوٹی سی عمر ہے حضرت مریم کی. شان کیا ہے؟ جب حضرت زکریا حضرت مریم کے محراب میں داخل ہوتے, قرآن سے بتا, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. سبحان اللہ. جس وقت بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے اس حجرے میں داخل ہوتے تو نیا نیا پھل, نئی نئی روزی, بغیر موسم کا سیب, سنترا, کیلا, انار, انگور, اور جو کبھی دیکھے نہیں. حضرت زکریا نے کہا مریم کدھر سے آتا ہے؟ کھانا تو میں لے کے آتا ہوں, تیرے پاس کوئی آتا تو ہے نہیں, پھر آتا کدھر سے یہ ہے؟ اس چھوٹی سی عمر میں کیا کہا حضرت مریم نے, قالت هو من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. حضرت زکریا کو اس عمر میں جو قریب قریب بوڑھے پن کی عمر ہو گئی تھی, کوئی لڑکا نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا جب میرا اللہ کنواری مریم چھٹی سی ہیں, بن موسم کے پھل فروٹ دینے پہ قدرت رکھتا ہے, تو میں بھلے ہی بوڑھا ہو گیا ہوں, میری بیگم بھی بوڑھی ہو گئی ہیں, اللہ چاہے تو مجھے لڑکا دے دے گا. تو حضرت زکریا نے اسی محراب مریم میں کھڑے ہو کے دعا مانگی. اس سے پتہ چلتا ہے, اگر دیکھیے مریم نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے, ولیہ ہے, رسول اور نبی کی ماں ہے, اور حضرت زکریا نبی ہیں. نبی ہونے کے باوجود بھی حضرت زکریا نے ایک ولیہ کے حجرے میں کھڑے ہو کے دعا مانگی, اللہ مجھے اس عمر میں لڑکا دے دے, اولاد دے دے. میرے رب نے انہیں خوشخبری سنا دی. مریم کی جگہ جہاں مریم بیٹھی, ایک نبی ولیہ کے گھر میں یا حجرے میں کھڑا ہو کے دعا مانگی. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے ولیوں کے مزار پر جا کر دعا مانگنا کوئی جرم نہیں ہے. جی زندہ باد, زندہ باد. کوئی جرم نہیں. اگر نبی ہو کر کے زکریا پیغمبر, حضرت مریم ولیہ کے حجرے میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں, اور میرے رب نے ان کی دعا قبول کی اور بشارت سنائی انہیں ایک اولاد صالح. یہی مریم جب بڑی ہوئی,
شباب کی دہلیز پہ پہنچی تو اللہ نے کہا جبریل جاؤ اور مریم سے کہہ دو کہ میں تمہیں صاف ستھرا لڑکا دینے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل انسانی بھیس میں آیا، فتمثل لها بشرا سویا، انسانی جسم میں آیا، حضرت مریم کے پاس آئے، کیا کہتے ہیں انا رسول ربی لأہب لک غلاما زکیا، مریم تمہارے رب کا بھیجا ہوا میں فرستادہ ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں صاف ستھرا بیٹا دے دوں، میں دے دوں، وہ نہیں، میں دے دوں۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جاتے ہیں مزاروں پہ اور کہتے ہیں کہ غوث پاک ہمیں یہ دے دیں، خواجہ صاحب ہمیں یہ دے دیں، مجاہد ملت ہمیں یہ دے دیں، تو یہ کہنا ناجائز ہے؟ جی نہیں، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جبریل نے بتایا۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں صاف ستھرا بیٹا دوں۔ بیٹا بیٹی کون دیتا؟ اللہ دیتا ہے۔ نسبت جبریل نے اپنی طرف سے کی ہے، اپنی طرف نسبت کی جبریل نے کہ میں تمہیں دے دوں بیٹا۔ تو نسبت کسی کی طرف کرنے سے آدمی مشرک نہیں ہوتا، دیتا تو اللہ ہی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آئیے قرآن شریف سن لیجیے، اللہ فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جسے چاہتا لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا کچھ نہیں دیتا ہے، بانج بنا دیتا ہے۔ کتنے لوگ بیچارے شادی کر کے چھوڑ دیے ہیں، ایک کو لڑکا نہیں ہوا۔ ارے سمجھ رہے ہیں کہاں تک جا رہا ہے؟ جی کتنے لوگ ہیں جو شادی کر کے بھی بیوہ بنے ہوئے ہیں، اللہ نے نہیں دیا تو نہیں دیا۔ کتنے اربوں پتی کھربوں پتی ہیں، لندن برطانیہ دبا کر آ کے تھک گئے، نہیں دیا تو نہیں دیا۔ اور کتنے فٹ پاتھ پہ سونے والے ہیں، ہم دو ہمارے 15، چنکی پنکی ڈبلو لہک نہک چہک، ہے کہ نہیں ہے؟ ارے چڈی ملی تو بنیائی نہیں، بنیائی ملی تو چڈی نہیں، کرتا ملا تو پجامہ نہیں، پجامہ ملا تو کرتا نہیں، روٹی ملی تو چٹنی نہیں، چٹنی ملی تو روٹی، پی پی کرتے کرتے دونوں نلی چالو ہے اور جی لیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا لڑکا لڑکی دینا یہ عورت کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ یہ حضرت ہاں نسبت کر دی جائے تو کوئی جرم کا کام نہیں ہے، جبریل نے بتایا۔ تو حضرت مریم نے کیا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم کو کسی بشر نے ٹچ نہیں کیا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ جبریل نے کہا اللہ چاہتا یوں ہی۔ جبریل نے حضرت مریم کے گلے میں پھونک مارا، پھونک مارتے چلے گئے، حضرت عیسیٰ ان کے پیٹ۔ اب آپ سوچئے کسی کنواری بچی کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تو کیا معاشرہ اسے زندہ رہنے دے گا؟ اب پورے شہر پورے گاؤں میں ارے مریم تجھے بتانا پڑے گا یہ کس کا بچہ ہے، بتانا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ کان پک گئے حضرت مریم۔ حضرت عیسیٰ کے پیدائش کا وقت آیا، حکم ہوا مریم بیت المقدس کے اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ گا، وہاں میرا بندہ پیدا ہوگا۔ حضرت مریم پہاڑ کے دامن میں گئیں تو حضرت عیسیٰ وہاں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، جو الفاظ حضرت مریم نے کوڈ کیے ہیں نا، بولے ہیں، اللہ نے قرآن میں وہ الفاظ رقم فرمایا۔ ارے کاش میں مر جاتی اس سے پہلے، میں بھولی بسری ہو جاتی، نسیہ منسیہ ہو جاتی، مجھے یہ درد برداشت نہیں۔ اس طرح سے پیدا ہوئی۔ اب آئیے دیکھیں، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئی تو پیدائش کے بعد عورتوں کو بھوک لگتی ہے، وہاں تو کچھ تھا نہیں، ایک سوکھا موٹا پیڑ تھا کھجور کا تکڑا سا، تو اللہ نے کیا کہا، جبریل کو کہہ دے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم کھڑی ہو جاؤ، ابھی بچہ پیدا، کوئی کھڑا ہوتا ہے؟
جلدی کھڑی ہو جا. اس پیڑ کو پکڑ کے ہلا. سب مل کے ہلاتے رہو, خود ہلتے رہو گے. اتنا موٹا پیڑ نہیں ہلے گا. ہلے گا پتلا پیڑ کوئی ہلا دے, لیکن اتنا موٹا پیڑ سب مل کے ہلاؤ, ہلے گا وہ. ہلانا مقصد نہیں تھا, بتانا یہ مقصد تھا جو ولی ہوتا ہے اس کا دم کیا ہے. ابھی مریم اٹھی اور اس پیڑ کو ٹچ کیا جو سوکھا ہوا تھا, اور پھر چھوڑا. پیڑ ہرا ہوا, پتیاں آئیں, پھول آئے, پھل آئے, پک بھی گئے. ارے یار, اگر حضرت عیسیٰ کی والدہ کنواری مریم جیسی ولیہ سوکھے درخت کو ٹچ کر دے تو 1 سیکنڈ کے اندر اللہ اس میں پھل پکا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پکی پکی کھجوریں گنے. آپ جانتے ہیں کھجور کا پیڑ کتنے دن میں پھل دیتا ہے؟ کم سے کم 7-8 سال محنت کر کے خدمت کیجئے, سیوا کیجئے, تب پھل پاتے ہیں کھجور کے پیڑ میں. لیکن ولی کے ہاتھ میں یہ دم ہوتا ہے نا, یوں ٹچ کر دے تو سوکھا ہوا پیڑ ہرا ہو جاتا ہے. پتیاں, پھول, پھل پکنا ایک لمبا وقفہ چاہیے ہوتا ہے, لیکن ولی کے لمس میں یہ دم اللہ نے رکھا ہے جو کرامت کہلاتا ہے. سبحان. حضرت عیسیٰ 3 دن کے ہوئے, کھجور تو کھا لیا حضرت مریم نے. اب پیاس لگی. کھجور کھانے کے بعد پیاس بہت لگتی ہے. ہاں, تو جبریل صلی اللہ نے کہا جاؤ جبریل, ایک ٹھوکر لگاؤ پہاڑ پہ, پانی کا چشمہ نکل آئے. ہوا ہے, ٹھوکر لگائی ادھر, پانی کا چشمہ نکلا. تو اللہ نے کہا فکلی واشربی وقرری عینا, کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر. 2-3 دن کھایا انہوں نے. کہا اب اس بیٹے کو لے کے اپنے گاؤں جاؤ, ایک نیا امتحان. اٹھایا بچے کو. اب جیسے نکلی وہاں سے اپنے گاؤں کی طرف, تو راستے میں اتنے لوگ اکٹھا ہو گئے. ارے مریم پوری ناک کٹا دی, ارے کس کا بچہ ہے؟ ماں کانا ابو کی امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. مریم تیرا باپ برا نہیں تھا, تیری ماں ایسی نہیں تھی, تو کیسی نکلی؟ اللہ اکبر. حضرت مریم تو کلیجہ چھلنی ہوا جا رہا, کلیجہ چھلنی ہوا جا رہا. اللہ نے کہا مریم تو آج چپ رہنے کا روزہ مان لے. اللہ. ہاں, ان نے روزہ, کہ اس شریعت میں جو ہے چپ رہنے کا روزہ ہوا کرتا تھا, کہ کوئی کچھ پوچھے. میں نے چپی کا روزہ رکھا ہوا ہے. قوم بھی اتنی ضدی تھی, مانتی تھوڑی تھی کہ چپی اوپی کچھ نہیں چلے گی, بتانا پڑے گا کس طرح. تو حضرت مریم اپنے گھر پہنچی جب, تو حضرت عیسیٰ کو جھولے میں لٹا دیا. 3 دن کے. پھر قوم پریشان کر رہی تھی. حضرت مریم نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, او پوچھنے والو, تم یہ پوچھتے ہو نا کس کا بیٹا ہے, اسی سے پوچھو. سبحان اللہ. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, مریم نے اشارہ کیا اپنے بیٹے کی طرف, پوچھو اس سے کس کا بیٹا یہ. بولا نہیں. تو قوم نے کیا کہا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ایسا لگتا ہے اب تک تو تیرا کردار ہی مشکوک تھا, اب تیرا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے. اس 3 دن کے بچے سے ہم کیسے بات کریں گے؟ جو پالنے میں جھولے میں کھیلنا, اس سے کیسے بات کریں گے؟ حضرت عیسیٰ سن رہے تھے. مفسرین فرماتے ہیں اپنی ہتھیلی کو گال کے نیچے رکھا, 3 دن کی عمر. کیا فرمایا؟ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. او میری قوم کے لوگوں, کیا پوچھتے ہو تم, میں کون ہوں؟ بے شک میں اللہ کا, میرے رب نے مجھے نبی بنایا ہے, مجھے کتاب دی ہے, نماز کی تلقین کی ہے. 3 دن کی. آج ایسا کوئی پیدا ہو جائے تو خدا بن جائے گا. ہاں, کئی جگہ اس کی مورتی بن جائے گی. حضرت حضور قبلہ کعبہ,
جو بچپن میں بولنے لگ جائے تو کیا کریں گے؟ دیوتا آ گیا ہے نا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ جب عمر بولنے کو تب بولے، پھر قوم چپ ہوئی. حضرت عیسیٰ جب پروان چڑھے تو پاور کیا تھا پتا؟ ارے جی کیا تم کہتے ہو، کوئی پاور نہیں ہوتا نبیوں کو، رسولوں کو، ولیوں کو کوئی پاور نہیں ہوتا. میں پورے ملک میں لوگوں سے پوچھتا ہوں، مجھے ایک ریفرنس دے دو، قرآن سے یا حدیث، کسی اور کتاب سے نہیں. ریفرنس مجھ سے بھی لیجئے قرآن و حدیث سے، اور ریفرنس آپ بھی دیجئے قرآن و حدیث سے. میں دلیل دوں گا کہ پاور کیا ہوتا ہے. اللہ والوں، حضرت عیسیٰ پیغمبر وہ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم. بے شک میں مٹی سے پرندوں کی مورت بناتا ہوں. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، یہ قرآن شریف ہے، میں بناتا ہوں. اخلقو، یخلقو، اللہ نہیں بناتا. کیا کہتا ہے؟ اخلقو صیغہ متکلم، میں بناتا ہوں. پھر کیا کہتے ہیں؟ فانفخ فی، پھر میں اس میں دم کرتا ہوں. یہ دم والوں کا دم ہے. ہاں جی، ہم بھی بچپن میں کبھی مرغی بناتے تھے، کبوتر بناتے تھے، چوہا بناتے تھے مٹی لا کر کے، لیکن کبھی نہیں اڑی چڑیا. ہاں کبھی نہیں اڑی. اور یہ دم والوں کا دم ہے. مٹی کے پرندے میں دم کیا نا حضرت عیسیٰ، فانفخ فی فیکون طیرا باذن اللہ، مٹی کی چڑیا زندہ ہو کے اڑنے لگی. سبحان اللہ. اچھا ایسا کوئی بابا آپ کے ہاں آ جائے تو نکل پڑے گی اس میں، ہے کہ نہیں؟ ہمیں جو مٹی کی چڑیا کو زندہ کر دے ایسا بابا، اللہ پر تو پھر کیا بات ہے، وارے نہیں آ رہے اس کے. بولے فانفخ فی، میں دم کرتا ہوں، میرے دم میں وہ دم ہے کہ مٹی کی چڑیا بھی زندہ ہو کے اڑنے لگتی ہے. اسی پہ بس نہیں، فرماتے ہیں وہ ابرئ الاکمہ، مادر زاد اندھوں کو میں اچھا کرتا ہوں. ابرئ، میں اچھا کرتا ہوں. یبرئ، وہ نہیں، میں اچھا کرتا ہوں. سب سے غیر متکلم جو اماں کے پیٹ سے سورداس پیدا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں اسے اچھا کرتا ہوں. اور یہی نہیں، والابرص، میں کوڑیوں کو بھی اچھا کرتا ہوں. آج تک میڈیکل سائنس ایسا کوئی ٹیبلٹ، کیپسول، انجیکشن نہ بنا سکی جو کوڑ کا علاج ثابت ہو، مگر نبی کا پاور اتنا پاورفل ہے، فرماتے میں کوڑیوں کو اچھا کرتا ہوں، میں اچھا کرتا ہوں. ابرص، اور اسی پہ بس نہیں، وَأَحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ بھی کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. میں مردوں کو یحیی نہیں، احیی، میں زندہ کرتا ہوں. میرے رب نے یہ پاور دیا مجھے. اور فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں انفارمیشن دیتا ہوں، خبر دیتا ہوں کہ تم ابھی کیا کھا کے گھر سے آئے ہو، اور تمہاری اماں نے پتیلی میں کیا چھپا کے رکھا. اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر میں ایک ایک کا نام لے کے بتاؤں کہ آج آپ مرغی کھائے ہیں، آپ نے بکرا کھایا ہے، آپ نے مچھی کھائی ہے، تو آپ کیا، ارے یار مولانا بڑا پہنچیلا، ارے ابھی آیا ہی تو ہے، اس نے خود بھی نہیں کھایا ہے لیکن سب کا بتا دیا. انشاءاللہ کم سے کم 2-4 بورا بھر کے نوٹ لے کے جائیں گے یہاں سے. کیا خیال ہے؟ اب اتنا بڑا بابا ہو تو کیا بات ہے؟ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم نے کھایا کیا ہے، تمہاری امی نے پتیلی میں چھپایا کیا ہے.
اچھا کوئی مردہ زندہ کرنے والا بابا آ جائے تو اتنا بڑا بنگلہ بنا کے دیں گے اس کو حضرت چاروں، ہم آپ کو اس گاؤں سے جانے نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کوئی مرے گا آپ زندہ کر لینا، آپ زندہ کر دینا. یہ دم ہے اللہ والوں کا جی، یہ دم ہے اللہ والوں کا. جو پاور، جو خصوصیات، جو برکتیں نبیوں کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، ہمارے نبی کی امت کے ولیوں کو ہے عطا فرمایا. اور باضابطہ طور پر اس کا پریکٹیکل شیخ عبد القادر جی بغداد کے ہم سنیوں کے آقا، محبوب سبحانی، روشن ضمیر، قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد میں مردے زندہ کر کے بتایا. یہ پاور ہے. کیا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑا تالاب ہو، اس کا پورا پانی اتنے چھوٹے سے کٹورے میں بھر لیا جائے؟ سمجھ میں آتا ہے. لیکن ابھی عرس ہے 1 ہفتہ میں، اور ان کا انا ساگر کا اتنا بڑے تالاب کا پانی ایک پیالے میں بھر لیا. اسی کو کرامت کہتے ہیں. عقل میں تو نہیں آتی ہے مگر اسی کا نام کرامت ہے. زندہ باد. توجہ ہے. میرے نبی کیوں تشریف لائے ہیں؟ اللہ نے ذمہ داری کیا دی ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں ان پڑھوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو ان پڑھ نہیں رہنا چاہیے. جی بے شک. نبی آئے اس لیے ہے کہ اچھا ساکھر کو سب کا پڑھا دیں. اور اتنا بڑا فرمان میرے آقا کا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر میں پہنچنے تک پڑھتے رہو. اطلب العلم ولو بالسین، علم تلاش کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. افسوس یہ ہے جس مذہب کے پیغمبر کی لائی ہوئی کتاب کا پہلا میسج قرآن کا کوالیفیکیشن اقرا، اس مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گمار ہے، اساکچر ہے، اگیان ہے. مسلمانوں کے بچے اور بچیاں 14% پڑھتے پڑھتے ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے. یاد رکھیں آج کی تاریخ میں صرف ڈاکٹر، انجینئر، لائر، پروفیسر بننا ہی کافی نہیں ہے. آج کی تاریخ میں IAS، IPS، RS بننے کی ضرورت ہے، بہترین تاجر بننے کی ضرورت ہے. یہ وقت کی اتنی شدید ضرورت ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کاش ہمارے لوگوں نے پولیس میں بھرتی ہونے کا بائیکاٹ نہ کیا ہوتا تو آج ظلم و تشدد کے پہاڑ ہم پر ٹوٹتے ہیں، یہ نہیں ٹوٹتے. لیکن ہمارے لوگوں نے اس کا بہشکار کیا. 62 سال کی میری عمر ہے. بچپن میں ہم سنتے تھے پولیس کی نوکری مت کرنا، فوج میں مت جانا، کیڑے پڑ جائیں گے، حرام کی کمائی. کیا ہو گیا تھا ہمارے لوگوں؟ آج حالات جب ہم دنیا کے دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا تو بڑا اچھا تھا. یہ بھی لوگوں نے کر رکھا تھا. نہیں لڑکیوں کو نہیں پڑھانا. اجی لڑکیوں کو پڑھانا حرام ہے، ناجائز ہے. جو حرام کے فتوے دیتے ہیں بڑا بڑا لڑکیوں کو دارالعلوم وہی کھولے بیٹھے ہوئے. ارے نہیں کھولے ہیں، ہاں پورے ملک میں دیکھ لیجیے اتنے دارالعلوم کھل گئے بچیوں کے کہ پوچھو مت. اور مولانا چلاتے ہیں، پیسر چلاتے ہیں. جو فتوے دیتے تھے ناجائز کا وہ اب کر رہے ہیں. آج کی تاریخ میں عورتوں کا بھی پڑھنا بہت شدید ضروری ہے. اور آج کی تاریخ نہیں،
جب سارے صحابہ کسی مسئلے میں الجھ جاتے تھے نا اور ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا جواب کیا ہے، تو جانتے ہو مسئلے کا سولوشن کون کرتا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی تھی، پتا کیا چلا؟ عورتوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ یوں بھی آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر ڈیلیوری ہاسپٹل میں ہوتی ہے۔ کوئی 25-30 سال پہلے بچے بچیاں گھر میں ہی پیدا ہوتے تھے، مگر اب اتنا ترقی لوگ کر گئے ہیں، ہر مہینے میڈیکل چیک اپ، یہ جانچ، یہ سوئی، یہ انجیکشن، یہ ٹیبلٹ، یہ پھلانا، یہ ڈکانا چالو ہے۔ اور بس جی اب 2 مہینہ باقی رہ گیا، 1 مہینہ رہ گیا، اب فلاں تاریخ کو ایڈمٹ ہو جانا، اور گئے ایڈمٹ ہونے کے لیے۔ جانتے ہیں ڈاکٹر حضرات مرد ہیں، پیدائش بچوں کی ہوتی ہے نا، عورتوں کو ننگا کر کے رکھا جاتا ہے غیر محرم مردوں کے ساتھ۔ اگر ہماری بچیاں ڈاکٹر رہیں گی، پڑھی لکھی نرسیں رہیں گی، کم از کم وہ تو احترام کریں گی ایک عزت کا، اس لیے بھی پڑھانا ضروری ہے۔ اور مولانا کے سادات کا یہ سینٹنس آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، آدھی روٹی کھائیں، بچوں کو پڑھائیں۔ اگر آپ مہینے میں روز تیتر، بٹیر، مرغا، مچھلی وغیرہ وغیرہ کھاتے ہیں نا، تو 1 دن کھائیے اور 29 دن کا پیسہ بچا کے اپنے بچوں کے کوالیفیکیشن پہ خرچ کیجیے، اس لیے کہ حلق شریف کے نیچے لقمہ اترنے کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ کیسا تھا، سارا ذائقہ کیا سواد ہے، کیا ٹیسٹفل ہے۔ آج مسلمان صرف کھانے میں لگا ہوا ہے، صرف کھانے، کھا کھا کے توند بڑھ گئی ہے اور دماغ اتنا چھوٹا ہو گیا۔ دلی کی جامع مسجد کے سامنے 1 نمبر گیٹ سائڈ میں مٹیا محل میں صرف کتابوں کی ہی دکانیں تھیں کبھی، آج اکا دکا کتابوں کی دکانیں ہیں، بکیا سب کھانے کی ہوٹل۔ آئیے تلا ہوا مرغا، بنا ہوا مرغا، چکن چلی، چکن کریسپی، آئیے مرغا، یہ کاہی میں تپیلی میں وہ چمچ گھر کر لائن لگی کھانے والا، قطار میں کھڑے ہوئے کھا کھا کے۔ ابھی مدینہ شریف تھا میں 15 دن پہلے، وہاں بھی ایک مچھلی کا بازار کھل گیا کھانے کا، اور کم سے کم نہیں تو 100 دکانیں، ہوٹلیں صرف مچھلیوں کی۔ ہاں، اور کسی بھی ہوٹل میں آپ جائیں تو ہر ٹیبل کے سامنے 10-15 لوگ کھڑے ہیں، 1.5 گھنٹہ سے پہلے نمبر نہیں آتا ہے، صرف مچھلی کھانے کے لیے۔ مطلب یہاں سے لے کے وہاں تک مسلمان صرف ایک کام میں لگا ہوا، کھانے میں۔ البے کے ہوٹل ہے، پہلے بہت بھیڑ لگتی تھی وہاں پر، 2 گھنٹہ لوگ لائن ہے، ہم نے دیکھا کوئی آدمی نہیں کھڑا ہوا ہے البے کے سامنے، مچھلی نے سب پہ پانی پھیر دیا۔ ابھی مچھلی کا دور چل رہا ہے، صرف کھا رہا مسلمان۔ دنیا پڑھ لکھ کر کے، ہائی کوالیفائڈ پڑھ کر کے بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ رہی ہے، اور تم کو اپنے اوقات کا پتہ نہیں کہ تمہیں کہاں رہنا چاہیے۔ تم کہتے ہو ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، تم نے پڑھا کب ہے؟ اگر آپ پڑھتے تو دنیا نیگلیکٹ نہیں کر سکتی اتنی آسانی کے ساتھ۔ APJ عبد الکلام نیگلیکٹ کر سکے تو؟ اگر وہ نہ ہوتے نا تو ہندوستان میزائل کی دنیا میں اپنگ تھا، اپاہج تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ نمک حرامی ہے دنیا بھر میں، احسان فراموشی ہے۔ جو پڑھتے ہیں، جو لکھتے ہیں، جن کے پاس کوالیفیکیشن ہوتی، وہ نیگلیکٹ نہیں کیے جاتے۔ پہلے اس لائق تو بنیے آپ۔ ہم پہلے سے ٹھان کرتے یار نوکری تو ملتی نہیں ہے تو پڑھنے لکھنے سے کیا فائدہ، چلو گولی مونگ پھلی کی دکان کھول لیتے ہیں، پان کی دکان کھول لیں گے، پوڑی بیچیں گے۔ تعلیم نوکری کے لیے نہیں ہوتی بھائی صاحب،
سمجھ رہے ہیں؟ تعلیم کا مقصد نوکری اور پیسہ نہیں ہے. تعلیم کا مطلب ایک اگیان، اساکچر، بد تہذیب، رانگ نمبر آدمی، اس کو سچا ڈھنگ کا انسان بنایا جائے. یہ تعلیم کا مقصد ہے. تم پیسوں سے تعلیم کو تولتے ہو. جناب تعلیم اتنی ہائی فائی ہے، لوگ اب تک اپنی مارک شیٹ نہیں دکھا سکے. یہ تعلیم ہے. پڑھیے درست العلم حتی صرت قطبہ. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں پڑھتے پڑھتے پوسٹ گریجویٹ ہو گئے. کھا کے پیٹ مت بڑھائیے بھائی صاحب، پڑھیے. اور یہ آپ کے ابا حضرت آدم کی وراثت ہے. علم کہیں سے ملے لے لو اسے. اگر معلوم پڑ جائے آپ کو کہ آپ کے پردادا کی زمین وہ پھلا جگہ کاغذ میں نکلتی ہے، اتنا مقدمہ لڑیں گے چاہے لاکھوں خرچ ہو جائے، چھوڑیں گے نہیں. تو پتا ہونا چاہیے دنیا میں جہاں کہیں بھی علم ہے وہ تمہارے باپ آدم کا دیا ہوا ہے. اسے حاصل کرنے کے لیے لائن میں لگ جاؤ. مکتب چھوٹے چھوٹے قائم کرو. سنا یہاں مکتب چل رہا ہے؟ جی ہاں، اسے آگے بڑھائیے. اور ہر مسلمان کے گھر میں ایک منی لائبریری ہونی چاہیے. 150 کتابیں تو رکھو ہی اس کی اپنے مذہب کی، تاکہ بھول کر کے بھی آپ کا بچہ اگر کتاب اٹھائے تو اسے دین کی نالج آئے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ کالج میں یونیورسٹی میں آپ کا بچہ مولانا بنے گا، ایسا نہیں ہے. پیسہ ابھی دیکھا نہیں آپ نے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی کے خاندان کا پڑپوتا شیطان بن گیا تھا. اللہ کے وجود کا انکار کر دیا تھا نا کہ اللہ کوئی ہے ہی نہیں ہے. لیکن ابھی جو منہ کی کھائی ہے نا، ایسی منہ کی کھائی ہے، نسلیں یاد رکھیں. اور منہ کی کھائی کس کے سامنے؟ عالم کے سامنے. علم دین مصطفیٰ وہ امپورٹنٹ اللہ کی طرف سے سوغات ہے جس کے پاس آ جائے نا، گرتا ہوا انسانوں سے اٹھا کے اوپر لے جائے. پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں. اس لیے کہ میرے پیغمبر کی پہلی ذمہ داری تھی یتلو علیہم آیاتی. لیکن کیا کیجئے گا، ہم نے قرآن شریف کو جب کوئی مر جاتا تبھی پڑھتے ہیں. ہاں حافظ جی ہمارے ابا مر گئے ہیں، کل تیجا ہے، پرسوں 10واں ہے، اب اس کے بعد 20 دن کے بعد 20واں ہے، پھر 40 دن کے بعد 40واں ہے، پھر 1 سال کے بعد برسی ہے. پورے خاندان پہنچ کے بیٹھے ٹھوس کے ٹنکی بھریں گے. ارے مردوں کا بھی کھانا نہیں چھوڑتے یار تم لوگ. کسی مرے ہوئے کی دعوت کر کے کھانا کھلانا ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. امام اہل سنت نے لکھا فرماتے طعام المیت یمیت القلب. مردوں کا کھانا کھانا اگر مالدار کھاتا ہے نا تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ غریبوں کا حق ہے، انہیں کھلاؤ. اس لیے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، سارا سواد صرف زبان تک. حلق کے نیچے اترنے کے بعد کچھ نہیں پتا چلتا کہ مرغی کیسی تھی، بکرا کیسا تھا، اور چاؤمین کیسی تھی، اور پیزا کیسا تھا. کچھ پتا چلتا ہے نا؟ سب کا ایک مٹیریل بنتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ مطلب ہمارے پیٹ میں الگ الگ ٹنکی بنی ہے. چلو قورمہ یہاں رہے گا، چکن چلی یہاں رہے گی، کرسپی ادھر رہے گی، مٹن برا یہاں رہے گا، اور گلاب جامن یہاں، اور بنگالی جلیبی اور برفی ادھر رہے گی، مچھلی کی ٹنکی ادھر ہے. ایسا کچھ نہیں بھائی صاحب. سب ایک ہی کمرے میں تشریف لیتے ہیں جس کو حضرت میدہ رحمت اللہ علیہ. ڈائجسٹو سسٹم جب اپنا کاریہ کرم شروع کرتا ہے نا تو 2 سامان بنتا ہے اس کا، ایک لکوڈ اور ایک ویسٹیج مال.
लिक्विड सिस्टमेटिक तरीके पे जो अल्लाह की तरफ से होता है, वो जहां जहां सप्लाई करना अल्लाह सप्लाई कर देता है, और वेस्टेज माल ज्यादा देर तक कोई अपने पेट में संभाल कर नहीं रखता है। बड़े बड़े शहरों में हमने देखा है म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से बहुत बड़े बड़े 10-10, 20-20, 40-40 वॉशरूम बने हुए हैं, और सुबह लोग लाइन में लगे हुए हैं। अभी एक अंदर बैठा भी नहीं, शायद दरवाजा बंद किया कि नहीं किया, नाड़ा खोला नहीं खोला, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, अरे भाई जल्दी कीजिए, भाई साहब जल्दी कीजिए। इतनी जल्दी होती थी, गए थे दूसरे काम के लिए, अब नहाने जा रहे हैं। नंबर आते आते नहाने की जरूरत पेश आ जाती है, ये देखा है। तो ये वेस्टेज माल जो हमारे पेट में ज्यादा देर तक हम रख भी नहीं सकते, इस खाने के लिए आदमी क्यों इतनी परेशानी है यार? मेरे नबी फरमाते अम्मा आयशा को मुखातब, आयशा भूखे रह के जन्नत का दरवाजा खटखटाया कर। जब बंदा ज्यादा भूखा होता है तो अल्लाह की रहमत के बहुत करीब होता है। जब पेट भर लेता आदमी तो बड़ी चैन की नींद सोता है, रात में सोएगा, सुबह 9 बजे उठेगा आराम फरमा करके, और आंख खुली आधी आधी बंद है, और पहले मोबाइल ढूंढता बेटा किधर गया वो, हाँ बस फटाफट चालू हुई। सोया था तब भी मोबाइल देखते देखते सोया था, अब जागा है तो अभी आधी आंख खुली फिर मोबाइल ढूंढ रहा है। इसीलिए अल्लाह ने हमें जिंदगी दी। इतनी बड़ी नमक हरामी, सर से लेके पैर तक बगैर किसी पैसे के करोड़ों अरबों की नेमतें रब ने तुम्हें अता फरमाई हैं। उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करना तुम्हें नहीं आता। 24 घंटे में 5 वक्त की तुम नमाज नहीं पढ़ सकते हो, काहे के मुसलमान? और अफसोस ही है कि हमारा सुन्नी ही ज्यादा बेनमाजी है। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता हूं, छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक, बहुत बुरी हालत। अभी जल्दी पिछले 2 हफ्ता पहले एक इमाम साहब फजर की नमाज पढ़ने के बाद में माइक से ऐलान कर रहे थे, एक वीडियो देखी, भाइयों गांव के लोगों कम से कम नमाज के लिए मस्जिद में आ जाओ। 4 दिन हो गए हैं मस्जिद में जमात नहीं हुई। किसके लिए मस्जिद बनाते? तुम एक बाबरी मस्जिद को रोते हो। अजमेर जैसे शहर में तकरीबन 250 मस्जिदें हैं जहां गधे बांधे जा रहे हैं, जहां मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग हो रही है। कभी देखा? आइए पंजाब के इलाके में दिखाते हैं आपको। कई हजार मस्जिदें हैं जहां पर अस्तबल बना हुआ है। दिल्ली में ऐसी ऐसी मस्जिदें जहां 2-2 हजार आदमी जिस मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, वहां घास उगी हुई है, जहां पर जाकर के लोग अपनी अय्याशियां कर रहे हैं मस्जिद में बैठ करके। नमाजें नहीं पढ़ोगे तो किसके लिए मस्जिद तुमने बनाई है? अल्लाह की रोजी दिन भर खाते रहे तो सुबह उठे चाय नाश्ता पकौड़ी कचौड़ी गुलाब जामुन खा खा करके मुश्तंडे बने जा रहे हो, और 3 मरतबा खाना खाते हो। कुछ तो हयात में आनी चाहिए। कई फतकुना बिल्लाह वकुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम कैसे अपने उस रब का इनकार कर सकते हो? तुम मरे हुए थे, तुमको अल्लाह ने जिंदा किया। वकुंतुम अमवाता फअहयाकुम, रब फरमाता तुम मुर्दा थे, हमने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, हम तुम्हें फिर मारेंगे, मौत देंगे। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। सुम्मा युहयीकुम, फिर मरने के बाद तुम्हें फिर जिंदा करेंगे। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, किस लिए? ताकि अल्लाह तुम्हारे करतूत का तुमसे हिसाब ले। है किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत जो ये कह करके निकल जाए मैं अल्लाह को हिसाब देके पार पड़ सकता हूं? हिंदुस्तान की पुलिस समझाए क्या 100 रुपए दिखा देंगे 7 खून माफ है? बेटिका सफर कर रहे हो, टीटी को पटा लीजिए। हम भी रोज चलते रहते हैं,
بہار اور ادھر طرف آنا ہوتا ہے نا، تھرڈ اے سی میں بھی کم سے کم 50 آدمی کو گلیارے بٹھا رہتے پولیس والے. 100 روپیہ تم دیجئے، 300 روپیہ تم دو، 200 تم دو، بس ہماری جیب بھرنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ لیکن کیا آپ نے سمجھا ہے کہ ادھر بھی کچھ رشوت چلتی ہے؟ حضرت ملک الموت آئیں گے تو ان سے ریکویسٹ کریں گے، حضرات ہماری پوری زندگی کی پوری کمائی لے دو، ہم کو مارو نہیں، 2-4 دن کی زندگی دے دو. ایسا ہے ممکن؟ اللہ فرماتا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ، موت کا آہنی پنجہ تمہارے گلے کو دبوچ کر تم کو لے کے جائے گا اللہ کے دربار میں. بہت زندگی گزار لی، چلتا ہے زمین پر تو سینہ پھلا کے چلتا، بے غیرت کہیں کا. اللہ کی رزق کا رزق کھا کر کے نمک حرامی کرتا، شرم تجھ کو نہیں آتی ہے؟ اللہ فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم. میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے نا، میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نے میری نعمتوں کا کفران کیا، ناشکری کی، تو سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. بے شک تیری رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ جب پکڑے گا نا تو مہلت نہیں دیتا ہے. نمرود کو پکڑا نا، لنگڑے مچھر سے دماغ ٹکانے لگا. دونوں ٹانگ ہوتی تو کیا کرتا ہوا؟ لنگڑا مچھر. اس نے کہا میں خدا ہوں، میری عبادت کرو. میں تم سب کا بڑا بزرگ اللہ ہوں، میری عبادت کرو. وقت کے پیغمبر حضرت ابراہیم نے اس کو سمجھایا اور اس کے پلے نہیں پڑا، پگلا گیا تھا. چلیے اچھا 11 بج گئے. ذمہ داری اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ جزائے خیر دے. اس نے کہا کہ میری عبادت کرو، میرا سجدہ کرو، میں اللہ ہوں. بہت بڑا بادشاہ تھا. حضرت ابراہیم نے سمجھایا، پلے نہیں پڑا اس کے. دلیل دی کہ میرا اللہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مردہ کرتا ہے. تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مردہ کرتا ہوں. کہا کیسے؟ جیل خانے سے 2 قیدی بلائے، ایک کو معاف کر دیا کہ میں نے اس کو زندگی دے دی، اور ایک کو قتل کر دیا، میں نے اس کو مار ڈالا. ابراہیم پیغمبر نے کہا اس کے پلے یہ بات نہیں آ رہی ہے. کہا میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو پورب میں نکالتا ہے، پچھم میں ڈبوتا ہے. تو خدا ہے تو پچھم سے نکال کے پورب سے ڈبو دے. فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. تو سرک گئی اس کی. اب کہاں جائے بیٹا؟ شہر بدر کر دیا حضرت ابراہیم کو، ان کی بیوی حضرت سارا کے ساتھ. تو اللہ نے ایک لنگڑے مچھر کہا ذرا اس کا دماغ ٹکانے لگا دے. وہ ناک سے گھسا جا کے یہاں بیٹھ گیا، لگا کاٹنے ادھر، پگلا گیا. وہ حکیموں کو بلایا کہ بہت زیادہ دماغ پک رہا ہے، ایسا لگ رہا کچھ کیڑا کاٹ رہا ہے، کوئی علاج تجویز کرو. اللہ نے حکیموں کو یہ سجھا دیا اس کو سمجھا دو کہ اس کے سر پر 2-4 جوتے مارے جائیں تو دماغ اس کا ٹھیک ہو جائے گا. تو 2-4 جوتے جب حکیموں نے مارے تو جب اللہ نے کہا کہ جب لوگ جوتے ماریں تو مچھر کو کہتا چپ چاپ بیٹھ جانا تاکہ اسے لگے کہ جوتا مارنے سے آرام ملتا ہے. تو حکیموں نے کہا بادشاہ سلامت، ایک تجویز سامنے ہے. کہا وہ کیا؟ کہا جتنے لوگ آپ کو سجدہ کرنے آتے ہیں انہیں آدیش دے دیجئے جب وہ آپ کو سجدہ کرنے آئے پہلے آپ کو 2 جوتا مارے پھر آپ کو سجدہ کریں. چلو ٹھیک ہے. تو جتنے آتے تھے نا معبود کو اپنے پوجنے کے لیے، نمرود کو سجدہ کرنے تو پہلے جوتا نکالتے، 2 جوتا مارتے تو چپ چاپ مچھر بیٹھ جاتا، سجدہ کرتے. وہ گیا کچھ دیر کے بعد پھر کاٹنے لگتا، دوسرا ایسا پھر 2 جوتا مارتا. یہ اس کا معمول بن گیا کہ ہر سجدہ کرنے والا پہلے اپنے خدا کو 2 جوتا مارتا.
مطلب ہے کہ اللہ نے اس کی ایسی ذلت کرائی کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے سن جو ایسا دعویٰ کرتے ہیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے. جی جی بے شک. مر گیا وہ فرعون جیسا بدماش آدمی موسیٰ پیغمبر کے سامنے آیا, اس نے بھی دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, دریا میں ڈبو کے مارا. دریا میں اسے ڈبو کے مارا, لیکن دریا نے بھی اس کی باڈی قبول نہیں کیا. اللہ نے فرمایا ثم ننجیک ببدنک لتکون آیا, میں تیری باڈی کو قیامت تک سلامت رکھوں گا تاکہ دنیا تجھے دیکھ کے عبرت حاصل کرے. آج بھی مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے, یہ دیکھ لو جو اپنی اوقات بھولتے ان کا انجام کیا ہوتا ہے. اس لیے او دنیا کے لوگوں, یہ دولت ہاتھ کا میل ہے, اگر دولت آئے تو پگلایا مت کرو. کرسی ملے تو بھوت نہ سوار ہو جائے, میں جو چاہوں کروں گا, میں جس کو چاہوں دیش میں رہنے دوں, جسے چاہے بھگا دوں کروڑ روپیہ لے کر کے, وجے مالیہ بنا کر کے, میں جو چاہوں سو کروں. سن لو وقت سب کا بدلتا ہے, ہٹلر بھی چلا گیا, کہانی باقی رہ گئی. اللہ کا شکر ہے ہم نے 800 سال تک اکھنڈ بھارت پہ حکومت کی ہے. ایسا کوئی کام ہم نے نہیں کیا جو دیش میں رہنے والوں کو تنگی دامہ کی شکایت. لوگ 10-10 سال میں پگلا جاتے ہیں. ہاں, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے, کشمیر سے کنیا کماری تک ہمارا بھارت ایک ہے. اس کے ایک ایک سینٹی میٹر کی زمین کے لیے ہماری جانیں قربان. جی جی. ہاں, یہ دھیان رکھنا, ہم مسلمان بھی ہیں, پکے مسلمان, اور ہم سچے وفادار ہیں اپنے بھارت کے, اس لیے کہ بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں, میرے خواجہ کا بھارت ہے. چابی ذرا اندر. نمازیں پڑھو. تلاوت کردہ آیت کی ضمن میں گفتگو مکمل نہیں کر سکتا, اس لیے کہ 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے. ابھی ہم نے ایک بات پہ ہی گفتگو نہیں مکمل کری ہے. تو نماز وہ عبادت ہے جو کسی نومنی کو نہیں ملے گی. بلڈنگ, جائیداد منقولہ, غیر منقولہ, فکس ڈپازٹ, لائف انشورنس, ادھر مرے نہیں سب چھین لیتے ہیں. ابھی یوں آنکھیں چڑھ رہی ہیں, کوئی جیب ٹٹول, چابی نکالو, چوڑی نکالو, بالی نکالو, جھمکا نکالو, گلے سے ہاتھ نکالو. دیکھا نہیں دیکھا؟ ارے یار مرنے تو بھائی صاحب, جس کے ہاتھ میں جو ہے چھین لیا, ابا کا اماں کا ہے نا, کس کے پیچھے پڑے ہوئے. نماز وہ امپورٹنٹ عبادت ہے جو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جب بندہ نماز میں سجدے کے عالم میں ہوتا تو اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے, ڈائریکٹ رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی سن لو, اگر آپ کو اپنے مکھیہ منتری سے ملنا ہو, اسٹیٹ کے یا پردھان منتری سے ملنا ہو, تو ٹائم لینا پڑتا ہے, نہیں ملنے, بڑے سورس لگانے پڑتے ہیں, تب کہیں جا کے 20-25 منٹ کا ٹائم ملتا ہے منتری سے یا مکھیہ منتری سے یا پردھان منتری سے ملنے کے لیے. مگر سن لو لوگوں, اللہ کسی ملک کا پردھان منتری نہیں, کسی اسٹیٹ کا مکھیہ منتری نہیں, وہ بادشاہ اعظم ہے پوری کائنات کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ ہی سب سے بڑا ہے, اللہ ہی سب سے بڑا ہے. پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے. وہ رب کیا کہتا, بندو تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو میں نے 5 وقت اپنی طرف سے متعین کر دیا ہے. فجر میں آؤ مجھ سے بات کرو, ظہر میں آؤ مجھ سے بات کرو, عصر میں مجھ سے بات کرو, مغرب میں مجھ سے بات کرو, عشاء میں مجھ سے بات کرو. اب بھی دل نہیں بھرتا ہے تو جب سب سو جائیں چپکے سے اٹھو, پوری رات میری بندگی کرو, مجھ سے بات کرو. پھر بھی آپ کو تہجد کے وقت اٹھنے کا شوق ہے کبھی آپ کو؟ جب 5 وقت کی نہیں پڑھتے, کتنے ایسے محروم ہیں جو جمعہ بھی غائب کے بیٹھے رہتے ہیں. ہاں, جمعہ بھی نہیں پڑھتے. اپنے رب کی نعمتوں کا احسان مانو, اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو دوزخ میں ڈالے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, اللہ فرماتا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو.
کیا پیار کی بولی ہے یار. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار اپنے بندوں سے کرتا ہے. پھر کیسے آپ ہیں کہ اس رب کا سجدے شکر ادا نہیں کرتے ہیں؟ پڑھیے نماز، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو ساتھ میں مسجد میں لے کے جائیں. اللہ کا حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. بندو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، تم خود بھی نماز پڑھتے رہو. ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، روزی ہم تمہیں دیں گے، پرہیزگار بن جاؤ. آخری بات اللہ فرماتا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین پر رہنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ. ہم کہتے ارے نہیں کمائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ دنیا میں ایک ہی پرانی ہے جو کماتی ہے، حضرت انسان. بقیہ کوئی نہیں کماتا. جتنے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، مچھلیاں، مگرمچھ، ہین تین، جنات، بھوت، پریت، دیو ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنی مخلوق، کوئی نہیں کماتا، صرف انسان کماتا ہے. اللہ بھوکا کسی کو نہیں رکھتا ہے. مگر ہم ارے کل کیا کھائیں گے، پرسوں کیا کھائیں گے، کمائیں گے نہیں تو جائیں گے کیا؟ رات میں سوئیں گے تب بھی کہاں سے کل کیا مارنا ہے، کیا گرانا. بھائی صاحب کیا ہو گیا؟ جس نے آج کھلایا کیا اس پہ بھروسہ نہیں کہ وہ کل بھی کھلائے؟ آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں کی عزت کیجیے، بڑے ہیں تو چھوٹوں سے پیار کیجیے. دیش کے قانون کو بھی فالو کیجیے اور اپنے مذہب کے قانون کو بھی سرو پرے رکھیے. بچوں کو پڑھائیے، خود بھی پڑھیے. زبان کی حفاظت کیجیے، نظروں کو جھکا کر چلا کریں. راستوں پہ مت بیٹھا کریں، اگر بیٹھے تو راستوں کا حق ادا کیا کریں. نبی نے فرمایا ہے آنے جانے والوں کو سلام کیا کریں. کوئی راستہ بھول جائے اسے راستہ بتا دیا کریں. مگر لوگ آج راستے بیٹھتے ہیں تو چکا مکر دیکھنے کے لیے یہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. دین وہ پاکیزہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک سچا دین ہے. ہمارا نام مسلمان ہمارے ابا نے نہیں رکھا ہے، اللہ پاک نے رکھا ہے. اللہ کہتا ہوا سماکم المسلمین، اللہ وہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، جس نے ہمارے مذہب کا نام اسلام رکھا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ سب نام اللہ نے دیے ہیں. اس لیے جب اتنے احسان آپ کے اوپر آپ کے رب کے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں ہے کہ میں ان جملوں کی تشریح کروں. جو 2-4 جملے ابھی بولے ہیں، تقریر تو ہوئی نہیں میری، یہ تھوڑی سی تکرار میں نے کی ہے. کبھی پھر اللہ نے موقع دیا تو ضرور آپ سے گفتگو کریں گے. آپس میں مل جل کے رہیں، علماء آپس میں مل کے رہیں. کچھ لوگوں کو دقت ہوتی ہے، میں کچھ جو بولتا ہوں نا، بہت برے حالات ملک کے ہیں. مریدوں نے پیروں کو سجدے کرنے شروع کر دیا تھا. اب میں اکیلا مولانا ہوں جو چلاتا ہوں. تکلیف ہے لوگوں، لیکن یہ سب دیکھا نہیں جاتا. سجدہ صرف رب کو ہے. ملک کے طول و عرض میں عورتیں مرید کرنے لگ گئی ہیں، تو مرد دلہن بن کے ناچ رہے ہیں، لال لال جوڑا پہن کر کے، جھومر لٹکا کر کے، چوڑیاں پہن کر کے، مہندی لگا کر کے، گھونگھٹ نکال کر کے ناچ رہے ہیں. یہ پیر صاحب ہیں. بہت برے حالات ہمارے ہیں. اللہ کے واسطے رحم کرو، اس لیے کہ آپ کے حزب مخالف کے لوگ آپ کو اچک کر کے اپنی جماعت میں لے جا رہے ہیں. وقت پہ آنکھیں کھول دیجیے، ورنہ جو کچھ بچا کچا ہے یہ بھی چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ علماء کے ساتھ رہیں، اماموں کی علماء کی عزت کریں، اچھی تنخواہ دیں مولانا لوگوں.
ہاں بھائی 5,000 6,000 روپے میں کچھ ہوتا نہیں ہے، سیدھی سیدھی سن لو، ورنہ یہ نیت باندھنے کے بعد سیدھے مارکیٹ پہنچ جائیں گے. یا اللہ 100 روپے لیٹر پیٹرول ہے، یا اللہ 200 روپے کلو ارہر کی دال ہے، یا اللہ ٹماٹر بڑا مہنگا ہو گیا ہے، یا اللہ بچوں کی فیس کا دینے کا وقت آ گیا، گیس سلنڈر ختم ہو گیا. 7,000 روپے آتا ہے سب. ایسا امام جو ڈھنگ سے تنخواہ دیں تاکہ وہ مسجد ہی میں رہا کرے. ہاں نیت باندھنے کے بعد بازار نہ جائے گا، ورنہ کبھی 2 رکعت کی 3 منٹ رکھائے گا، کبھی 3 والی چائے بنا کے سلام پھیرے گا. تب آپ کہیں ارے امام صاحب آپ کا ہو کیا کروں یار، بازار پہنچ جاتا ہوں. آپ کے گھر کا خرچہ چلتا ہے کیا اتنے میں؟ تو ان میں کوئی نوکری لکھوائی ہے. آپ سے اچھا بزنس کر سکتے ہیں علماء. انہوں نے فتح القدیر پڑھا ہے، شرح وقایا پڑھا ہے، ہدایہ پڑھا ہے، باب الغیوب پڑھا ہے. بے مضاربت کیا ہے، بے سلم کیا ہے، بے تعاتی کیا ہے، بے منعقد کب ہوتی، فسخ کب ہوتی، یہ بے کی ساری قسمیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں یار. یہ اس لیے دین کا کام کر رہے ہیں تاکہ لوگ دیندار بن جائیں. آپ کا کوئی ٹھیکہ ہمارے اوپر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں قدر کیجیے. اللہ کریم ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، اچھا بنائے. اپنے بچوں اور بچیوں کو مکتب میں بھیجا کریں. یہاں مکتب چل رہا ہے. قبلہ قاری عبد الکریم صاحب اشرفی، ہاں ہاں جی مولانا عبد الکریم. ارے عبد الکریم اشرفی ہونا بہت بڑی بات ہے. یہ الگ ڈگریاں لوگ لگاتے ہیں نا. ہاں کسی کے خلیفہ بن جائے تو حضرت علامہ مولانا فلاں فلاں خلیف ہے فلاں، یہ کوئی ڈگری ہے کیا؟ بڑے شوق چل رہا تھا جی. تو اپنے بچیوں کو پڑھائیں. بچیوں کو اس لیے پڑھائیں تاکہ کوئی بچی تسلیمہ نسرین نہ بننے پائے، اور بچوں کو اس لیے پڑھائیں کہ کوئی بچہ سلمان رشدی نہ بننے پائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا